وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 60 تک تلاوت ہوئی۔ یہ اس سورہ مبارکہ کی آخری 20 آیات کریمہ ہیں۔ عنوان اور موضوع چل رہا تھا غلبہ دین کے لیے قدرتی منصوبہ۔ یہ جو غلبہ دین کا ایک تصور ہے، یعنی اس دنیا کے اندر اللہ کے دین کو غلبہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے بنیادی بات اللہ کی توحید کا اقرار کرنا اور پھر قیامت کا یقین دل میں پیدا ہونا۔ اعمال کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں اس کائنات میں، ان کی پیروی کرنا، یہ غلبہ دین کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس کے لیے انسانوں کے درمیان تفرقہ بازی نہ ہو، انسانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا قائم ہو۔ غلبہ دین کے لیے اللہ کی نعمتوں پر شکر کا ایک جذبہ ہو اور اللہ کی طرف سے آزمائشوں اور کسی امتحان میں صبر کا دامن تھامے رکھنا ہو، اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے رائے خدا میں خرچ کرنے کا جذبہ ہو، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے اور تلف کرنے کا عنصر اپنے دل اور عمل سے نکالنا ہو۔ اگر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ غلبہ دین میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب مزید کچھ باتیں غلبہ دین کے لیے جو قدرتی منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو منصوبہ پیش کیا غلبہ دین کے لیے، اس کے ضمن میں یہاں کچھ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں۔ پہلی بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ زمین میں فساد سے بچو، کیونکہ زمین کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر کے اندر بھی جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کی ایک بڑی وجہ فساد ہوتا ہے، جو کہ انسانوں کے اعمال کی بنیاد پر بپا پیدا ہوتا ہے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصائب اور آزمائشیں آئیں، ان کو اپنے لیے تنبیہ یا بلندی درجات کا ذریعہ سمجھنا، یہ اہل ایمان کا شیوہ ہونا چاہیے۔ تیسری بات، قوموں کے عروج اور زوال کو مد نظر رکھ کر اپنی زندگی اور اعمال کو کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو گزارنا اور اعمال کرنا چاہیے قوموں کے عروج اور زوال کو مد نظر رکھ کر۔
اب آئیے آیت کریمہ کی طرف. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے تاکہ خدا ان کو ان کے بعض عملوں کا مزہ چکھائے. یہ کیوں ایسا ہوا؟ تاکہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. عجب نہیں کہ اللہ اس عذاب کے مزے چکھانے کے یا اس تکلیف کے مزہ چکھانے کے نتیجے میں ان کو یہ باور کروا دے کہ وہ اپنے عملوں سے باز آ جائیں. یعنی تنبیہ کرنا مقصود. دیکھیے یہاں جو فساد کا لفظ استعمال ہوا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکی میں اور تری میں، یعنی زمین میں اور سمندر میں جتنے بھی فسادات ہو رہے ہیں ان فسادات میں انسانوں کے اعمال کو عمل دخل ہے. سوال یہ ہے کہ فساد کا معنی کیا ہے؟ تو فساد کے مختلف معانی علماء نے لکھے ہیں، جن میں سے ایک معنی یہ لکھا ہے کہ فساد کا معنی یہ ہے قحط سالی کا پیدا ہونا. فساد کا معنی کیا ہے؟ قحط سالی کا پیدا ہونا. اسی طریقے سے اموات کا بڑھ جانا. نمبر 3 مختلف قسم کی وبائیں پھیل جانا، یہ ہے فساد. یہ اموات سمندر میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، یہی اموات خشکی میں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں. وبائیں سمندری پانی کے ذریعے سے بھی بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، اور خشک ہواؤں اور فضا کے اندر موجود جتنے بھی مختلف قسم کے یہ جو وائرسز ہیں ان کی وجہ سے بھی بہت زیادہ وبائیں پھیل رہی ہیں. پھر قحط سالی کا تعلق بارشوں کے نہ ہونے سے نہیں ہے، قحط سالی کا تعلق بارشوں کے مفید نہ ہونے سے ہے کہ بارشیں ہوں لیکن مفید نہ ہوں تو یہ قحط سالی ہے، یا سرے سے بارش ہو ہی نہ ہو تو مفید نہ ہو تو یہ بھی قحط سالی ہے. تو قحط سالی کا ہونا، اموات کی کثرت یا اسی طریقے سے وباؤں کا پھیلنا یہ فساد ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو خشکی میں اور تری میں فساد ہو رہا ہے، یعنی کہ قحط سالی ہو رہی ہے، اموات ہو رہی ہے یا وبائیں پھیل رہی ہیں، اس کا سبب انسانوں کے اعمال ہیں. ایک مفہوم. دوسرا مفہوم، فساد سے مراد جنگیں ہیں، فساد سے مراد لڑائیاں ہیں، کہ خشکی کے اندر ہوں یا تری کے اندر، سمندری جنگیں ہوں یا زمینی جنگیں. ان جنگوں کے پیچھے انسانوں کے اعمال کار فرما ہے. ظاہر ہے جب جنگیں ہوتی ہیں تو آپ جانتے ہیں ان جنگوں کے نتیجے میں اموات بھی ہوتی ہیں، ان جنگوں کے نتیجے میں فصل بھی تباہ ہوتے ہیں، ان جنگوں کے نتیجے میں پھل اور درخت بھی کاٹے جاتے ہیں، ان جنگوں کے نتیجے میں اموات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، بیماریاں بھی بہت زیادہ پھیلتی ہیں. بارود وغیرہ کا استعمال کے نتیجے میں، ناشوں کی بدبو کی صورت میں یہ جو وائرسز پھیلتے ہیں ان کی وجہ سے بہت زیادہ بیماریاں پھیلتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ باور فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اس زمین کے اندر جو فساد برپا ہو رہا ہے، چاہے اس کی شکل کوئی بھی ہو، صورت کوئی بھی ہو، اس کا مفہوم اور معنی تم کوئی بھی لے لو، وبا کی صورت میں لے لو، اموات کی صورت میں لے لو، لڑائی کی صورت میں لے لو، قحط سالی کی صورت میں لے لو، بارش نہ ہونے یا بارش ہو کر کے مفید نہ ہونے کی صورت میں، یا غذائی اجناس کی قلت کی صورت میں، یا غذائی اجناس کے غیر مفید ہونے کی صورت میں، یا معاشی طور پہ بحران کی صورت میں، یا اسی طریقے سے وسائل زندگی کے کم ہونے کی صورت میں، ان تمام چیزوں کے پیچھے اللہ فرماتے ہیں ایک بڑی چیز جو کار فرما ہے، وہ چیز کیا ہے؟ انسانوں کی بدعمالیاں. یہی سے آپ غلبہ دین کا اصول بھی سمجھ سکتے ہیں کہ غلبہ دین کے لیے ضروری ہے کہ زمین کے فساد کو ختم کیا جائے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. کہ اللہ نے ان لوگوں کو کہ جو اب تک مظلومانہ زندگی گزار رہے تھے، انہیں اب لڑنے کا، انہیں اب جہاد کرنے کا جو ہے وہ اللہ نے اجازت ان کو دے دی ہے. اس لیے اب اللہ ان کی مدد اور نصرت کا فیصلہ فرماتے ہیں، اور یہ میدان جنگ میں کود کر کے دشمنان دین سے، فساد فی الارض کرنے والوں سے
اب یہ بدلہ لیں گے، انتقام لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ 14 سال تک اسلام کے ظہور کے بعد 14 سال تک مسلمان لڑے نہیں، 15ویں سال میں جا کر پہلی جنگ ہوئی، اور اللہ نے اس پہلی ہی جنگ میں تھوڑی تعداد کے باوجود مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ غلبہ دین کا ایک بہت بڑا جو ہے پس منظر کیا ہے کہ غلبہ دین حاصل ہوگا اس وقت کہ جب انسان زمین کے اندر سے، یعنی مسلمان زمین کے اندر پھیلے ہوئے یا زمین پر پھیلے ہوئے فساد کے جتنے ذرائع ہیں ان کا قلع کما کرنے کی کوشش کریں گے تو غلبہ دین ہوگا، دین کا غلبہ ہوگا۔ اس لیے کہ یاد رکھیے کہ یہ جو بدعملی ہے، یہ بدعملی فساد فی الارض کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے۔ مثلا منافقین کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ بقرہ میں قرآن کہتا ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، کہ اے منافقین تم فساد فی الارض مت کرو۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ یہاں کچھ کرنا وہاں کچھ کرنا، یہاں اپنے عمل کو کچھ ظاہر کرنا وہاں اپنے عمل کو کچھ ظاہر کرنا۔ نظریات ان کا باطن ان کے ظاہر کے مطابق نہیں، باطن ظاہر باطن کے مطابق نہیں، یہ منافقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقت کرنا بھی فساد فی الارض ہے۔ آپ قوم شعیب کا تذکرہ پڑھ چکے، قوم شعیب کے تذکرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت کرو۔ وہ فساد کیا تھا جو قوم شعیب برپا کر رہی تھی؟ قوم شعیب کے فساد کی ایک وجہ کہ وہ لین دین میں، مال تجارت میں ڈنڈی مارتے تھے، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا فساد کا ان کا جو سبب تھا وہ کیا تھا؟ وہ یعنی دوسرا فساد ان کا یہ تھا کہ راستوں میں بیٹھ کر کے آنے جانے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ تیسرا فساد کیا تھا، یعنی تیسری برائی ان کی کیا تھی کہ وہ ڈکیٹی اور راہزنی سے کام لیتے تھے۔ چوتھی برائی ان کی یہ تھی کہ وہ محفل کے اندر عام لوگوں کی موجودگی میں جو ہے وہ پات مار دیا کرتے تھے اور اس کو وہ کوئی عیب نہیں سمجھتے تھے۔ پانچویں برائی ان کے اندر جو موجود تھی وہ یہ تھی کہ وہ لوگوں کے عیوب اور نقائص کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے تھے، گویا کہ ایک دوسرے کی پردہ دری کرتے تھے، پردہ داری کے بجائے پردہ دری کرتے تھے، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں من ستر المسلم سترہ اللہ یوم القیامہ، جس نے دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو دنیا کے اندر کسی کی پردہ پوشی نہیں کرتا قیامت کے دن اللہ اس کی بھی پردہ پوشی نہیں کریں گے، تو یہ بہت بڑا عیب ہے۔ تو قوم شعیب کے ان عیوب کی وجہ سے اللہ نے ان کو فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ قرآن مجید یہ بات بتلاتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تمہیں جو مصیبتیں، جو آزمائشیں تمہیں درپیش ہوتی ہیں، ان آزمائشوں کے پیچھے فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ ہاں اللہ رب العزت تمہارے سارے جرائم کی سزا تمہیں نہیں دیتے، کچھ جرائم کی سزا تمہیں دیتے ہیں یا کچھ جرائم پر تمہیں تنبیہ فرماتے ہیں، کچھ جرائم پر تمہیں جو ہے وہ مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، تمہاری بہت ساری غلطیوں کو تو اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ان الفاجر اذا مات یستریح منہ العباد، کہ فاجر آدمی، گناہگار آدمی، فاسق آدمی جب مر جاتا ہے تو اس دھرتی پر موجود اللہ کے بندے، والبلاد شہر، اور والشجر درخت، والدواب جانور، یہ سارے کے سارے اطمینان کا، سکھ کا سانس لیتے ہیں، راحت محسوس کرتے ہیں جب کوئی گناہگار آدمی دنیا سے جاتا ہے۔ زمین خوش ہوتی ہے، انسان خوش ہوتے ہیں، جانور خوش ہوتے ہیں، شجر اور حجر خوش ہوتے ہیں کہ اس دھرتی پر تو بوجھ تھا، چلا گیا، اب ہم عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ گویا گناہگار ہونا، معصیت کا ارتکاب کرنا، نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا اللہ کے ہاں بہت بری بات ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ من عصى اللہ فی الارض
فقد افسد فی الارض، کہ جس نے اس دھرتی پر اللہ کی نافرمانی کی اس نے گویا کہ زمین پر فساد برپا کیا۔ اللہ کی نافرمانی کرنا زمین میں فساد ہے، اور انہی مفسدین کو، ایسے ہی فسادی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک فرماتے ہیں۔ اور ایک موقع پر 7ویں پارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ہی عجیب بات فرمائی، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اللہ رب العزت نے ظالموں کی جڑ ہی کاٹ دی، ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اور پھر آخر میں کیا جملہ ارشاد میں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ خود انہیں تباہ کر کے برباد کر کے خود کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں جہانوں کے پالنے والے کے لیے۔ اس سے اللہ کے جلال کا، اللہ کے غضب کا، اللہ کے غصے کا اندازہ کر لیں، اللہ کتنے غصے میں تھے، کتنے غضب اور جلال میں تھے اس قوم پر جو قوم فساد فی الارض کرے۔ تو فساد فی الارض کی بنیاد انسانوں کی بدعمالیاں ہیں، اور یہ یاد رکھیے کہ انسانوں کے اوپر جو مصائب اور جو مشکلات اور جو آزمائشیں آتی ہیں وہ دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک شخصی مصیبت ہوتی ہے اور ایک جماعتی مصیبت ہوتی ہے، قومی مصیبت آپ اس کو کہہ لیں۔ جو شخصی مصیبت ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے بندے کو تنبیہ فرماتے ہیں، بندے باز آ جا ان حرکتوں سے جن میں تو مبتلا ہے نا، باز آ جا۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے، اللہ رب العزت شخصی مصیبت سے، یعنی شخصی مصیبت کا مطلب ہے اکیلے کسی آدمی کو کوئی مصیبت آ گئی، کوئی چوٹ لگ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی نقصان ہو گیا، ہاں جی، اس شخصی مصیبت کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے اللہ رب العزت اس آدمی کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ انبیاء پر مصیبتیں آتی ہیں، اللہ والوں پر مصیبتیں آتی ہیں، اہل بیت پر مصیبتیں آئیں، اصحاب رسول پر مصیبتیں آئیں، شہداء صلحاء پر مصیبتیں آئیں۔ تو یاد رکھیے یہ مصیبتیں ان کو تنبیہ کرنے کے لیے نہیں ہیں، یہ مصیبتیں ان پر عذاب بن کر نہیں آئیں، بلکہ یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں ان کے لیے بلندی درجات کا ذریعہ بنی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا ایمان جس قدر پختہ ہوگا اتنا ہی وہ آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں کا سامنا کرنا۔ تو جس کا درجہ جتنا بلند ہوتا ہے اس کی آزمائشیں اور مصیبتیں بھی اس قدر بڑھ کر ہوتی ہیں تاکہ اس کو مزید درجات سے نوازا جائے۔ اور جو جماعتی مصیبتیں ہوتی ہیں، جماعتی مصیبتیں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تین طرح سے ہوتی ہیں۔ نمبر ایک، قومی طور پر، جماعتی طور پر جو کوتاہی اور غلطی ہے اس کا تدارک نہ کرنا، جو گناہ ہے اس گناہ سے نہ بچنا، اس پر تنبیہ کرنا مقصود ہوتی ہے۔ کسی جماعت پر مصیبت آ جائے، آزمائش آ جائے، اس جماعت کو چاہیے کہ وہ اپنی غلطیوں کی اصلاح کرے، اپنی کوتاہیوں کو دور کرے، اپنی کمیوں کو ختم کرے۔ یہی تنبیہ ہے، اس مصیبت کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تمہیں تنبیہ ہو جائے۔ نمبر دو، مصائب اور مشکلات کے آنے کے باوجود کوتاہیوں سے، غلطیوں سے اجتناب نہ کرنا، غلطیوں کا اصرار کرنا، مسلسل غلطیاں کرنا اور بار بار ان غلطیوں کو دہرانا، اللہ کی نافرمانی والی غلطیاں، اللہ کی نافرمانیاں پھر کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی اس قوم پر مصیبت بھیجتے ہیں ہلاک کرنے کے لیے، پہلے تنبیہ کے لیے پھر ہلاک کرنے کے لیے۔ بات سمجھیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جماعت کے اعمال کے نتیجے میں ان پر جو، یعنی وہ جماعت کام تو اچھا کر رہی ہوتی ہے لیکن کہیں نہ کہیں کوئی ایسی بات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس مصیبت کو جو میں نے ان پر بھیجی ہے، اس مصیبت کے بدلے میں ان کو میں راحت دوں، ان پر میں بہت زیادہ رحمتیں نازل کروں اور ان کو میں ترقیاں دوں۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ترقی دینے کے لیے مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک بات اور آخری سمجھ لیجئے، پھر آیت کریمہ کو آگے پڑھتے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ دنیا میں جو کسی کو مصیبت اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ آزمائش اس کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے یا خدا نخواستہ اس کے لیے عذاب کا ذریعہ ہے؟
اس کے لیے تنبیہ ہے یا آنے والا عذاب ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ تو بھائی آسان سی بات ہے، بندہ غلطی کرے، کوتاہی کرے، اور اس کوتاہی کے بعد جو آزمائش اس کو آ رہی ہے، جس مصیبت میں وہ پھنسا ہے، اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ کی طرف انابت کرے، توبہ استغفار کرے، اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی کا مظاہرہ کرے، اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے اس کو نہ صرف تنبیہ ہے بلکہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ یہ عذاب نہیں ہے، یہ مصیبت عذاب نہیں۔ لیکن اگر بندہ غلطی کرے، کوتاہی کرے، اس کے بعد اللہ اس کے اوپر کوئی مصیبت بھیجے اور وہ اس مصیبت میں مبتلا ہونے کے باوجود انابت اللہ نہیں کرتا، رجوع اللہ نہیں کرتا، توبہ استغفار نہیں کرتا، بلکہ جزا فضا کرتا ہے، شکوے شکایت کرتا ہے، اور اس کا دل پہلے سے زیادہ جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ مصیبت اس کے لیے کیا ہے، عذاب ہے، یہ اس کے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ نہیں۔ آئیے دیکھیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی اور تری میں لوگوں کے اعمال کے سبب فساد پھیل گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فساد پھیل گیا، یعنی یہ خبر دی ایسے انداز میں کہ گویا یہ یقینی بات ہے، یہ جب انسان بدعمالیاں کرتا ہے تو اس کی وجہ سے زمین اور سمندر میں کیا ہوتا ہے، فساد پھیل جاتا ہے۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، لحد یقام فی الارض خیر الی اہلیہا من ان یمطروا۔ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں ایک حد جاری کرنا، اللہ کے ایک ضابطے اور قانون کو نافذ کرنا، فرمایا کہ یہ خیر من اہلیہا، خیر الی اہلیہا من ان یمطروا 40 صباحا، یہ اس قوم کے لیے کہ جس قوم میں 40 دن تک نفع بخش بارش ہو، 40 دنوں کی نفع بخش بارش سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک حد کو جاری کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک حد جاری کرنے کے نتیجے میں الحدود زواجر، ایک حد جاری کرنے کے نتیجے میں کیا ہے کہ جب ایک حد جاری کی جاتی ہے تو وہ تنبیہ ہوتی ہے دوسروں کے رک جانے کے لیے، دوسروں کو روکنے کا سبب بنتی ہے۔ ایک حد جاری کی جائے، مثلا ایک میدان میں، سر عام میدان، حدود کو جاری کرنے کا حکم کیا ہے، سر عام جاری۔ اب ایک آدمی کو سر عام میدان میں چوری کی سزا کے طور پر ہاتھ کاٹ کر کے یوں میدان میں لہرایا جائے، آپ کا کیا خیال ہے اس میدان میں جتنے انسان دیکھ رہے ہوں، اور آج کے دور میں خاص طور پر جہاں میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، ہاں، اور سوشل میڈیا ہے، آج کے دور میں اگر اس طرح کی ایک سزا شرعی نافذ کی جائے کھلے عام، سر عام، تو کتنے ہی انسانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ۔ فساد فی البحر اور فساد فی البر کی وضاحت کے بعد اس آیت کریمہ میں، آیت نمبر 42 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے حالات سے سبق حاصل کرنے کی دعوت دی ہے۔ فرمایا قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، زمین میں چلو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، جو لوگ تم سے پہلے ہوئے ہیں ان کا انجام کیا ہوا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ ظاہر ہے وہ فساد فی الارض کے مرتکب تھے، فساد کر رہے تھے، اس فساد کا انجام کیا ہوا، کان اکثرہم مشرکین، ان میں زیادہ تر مشرک ہی تھے۔ اور یاد رکھیے شرک یہ بھی زمین میں فساد کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، کیونکہ شرک بڑا ظلم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظالمین کو پسند نہیں کرتے۔ اگلی بات، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین پر استقامت کی دعوت دی ہے، دین پر استقامت کی۔ دیکھیے جب آپ غلبہ دین کے تناظر میں اگر اس کو دیکھیں تو جب آپ
ملک کے اندر، سلطنت کے اندر دین کے نفاذ کی بات کریں گے تو رکاوٹ تو آئے گی، مشکلات تو آئیں گی، معاشرتی طور پر، بین الاقوامی طور پر آپ کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی ہوں گی، لوگ کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے، یہ جناب یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ حدود کو نافذ کرنا اور یہ کرنا اور یہ کرنا اور یہ تو انسانی حقوق کی پامالی ہے، مختلف قسم کی لوگ آپ پر باتیں کریں گے، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین غالب ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دین پر استقامت کا مظاہرہ کریں۔ استقامت علی الدین بہت بڑی بات ہے اور مشکل بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ، اس روز سے پہلے جو اللہ کی طرف سے آ کر رہے گا اور رک نہیں سکے گا۔ دین کے اس سیدھے راستے پر سیدھا منہ کیے جاؤ، کیا معنی یہ کہ اس سمت چلتے جاؤ، اس روز لوگ منتشر ہو جائیں گے، یومئذ یصدعون، اس روز لوگ منتشر ہو جائیں گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے آپ دین پر استقامت کا مظاہرہ کریں، منہ سیدھا رکھیں، مطلب آپ کی سمت اور آپ کا رخ دین پر ہونا چاہیے، صراط مستقیم پہ چلتے رہیں۔ من کفر فعلیہ کفرہ، اب اس سیدھے راستے کے سے ہٹ کر کوئی دائیں بائیں جاتا ہے، فرمایا جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا ضرر، اس کا نقصان اسی کو ہے، یعنی جو سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں اور بائیں جائے گا تو ظاہر ہے وہ پھر کفریہ راستہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے چند خطوط کھینچے، ایک خط سیدھا، یعنی ایک لائن بالکل سیدھی اور کچھ لائنیں دائیں بائیں ٹیڑھی میڑھی اس طرح آپ نے کھینچی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو سیدھا راستہ ہے یہ صراط مستقیم ہے اور اس کی منزل مطلب سیدھا اللہ کی رضا اور جنت ہے، اور یہ جو دائیں بائیں سیدھے ٹیڑھے راستے ہیں یہ سارے کے سارے شیطان کے راستے ہیں، شیطان مختلف حیلوں بہانوں سے ان راستوں پہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے۔ من کفر فعلیہ کفرہ، جو آدمی سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں رخ کرے گا، کفر اختیار کرے گا، اس کے کفر کا نقصان اسی کو ہوگا۔ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، اور جس نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ اپنے ہی لیے آرام گاہ درست کر رہے ہیں۔ آپ اس آیت کریمہ پر غور کریں، قرآن پاک کی بلاغت پہ غور کیجئے، قرآن پاک کس بلیغ انداز میں، کس صاف ستھرے اور کس نے شفاف انداز میں مجھے اور آپ کو ایک چیز کا پیغام دے رہا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ پہلے بات کی کس کی؟ کفر کی، اور پھر بات کی عمل صالح کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایک کفر وہ ہوتا ہے جو زبان سے ہوتا ہے، یعنی اللہ کی ذات کا، عقائد کا، ایمانیات کا زبان سے انکار کرنا، یہ قولی کفر ہوتا ہے۔ ایک کفر ہوتا ہے فعلی۔ فعلی کفر کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر معاشرے، سوسائٹی، قومیت، لسانیت، عصبیت کی بنیاد پر اپنے آپ کو متحرک کرے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کی، اللہ کی مرضی کے خلاف چلے، تو یہ بظاہر تو دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، لیکن اللہ کے حکم کی پامالی کر کے گویا یہ عملاً فعلاً کفر کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ جس نے کفر کیا، یعنی جس نے بدعملی کا مظاہرہ کیا، اس بدعملی کا نقصان اسی کو ہوگا، کیونکہ آگے عملی کی بات ہو رہی ہے۔ جس نے اچھا عمل کیا اس کا اجر اور اس کا صلہ اسی کو ملے گا، اسی لیے فرمایا کہ وہ اپنی آرام گاہ ہی درست کر رہا ہے۔ اب یہ آرام گاہ کون سی درست کر رہا ہے؟ اس سے مراد اپنا برزخ کی زندگی بھی ہو سکتی ہے، کہ اپنی قبر کے حالات کو بہتر کر رہا ہے۔ جس نے اس دنیا میں اچھے اعمال کیے وہ قبر میں راحت کے ساتھ ہوگا، اور اس سے مراد آخرت بھی ہے، کہ جو حقیقی آرام گاہ ہے، جو ابدی آرام گاہ ہے، وہ اس کی بہتر ہو جائے گی اور وہ درست ہو جائے گی۔ اگلی بات، لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ، جو لوگ ایمان لائے ان نے ایک عمل کرتے رہے، ان کو اللہ اپنے فعل سے اپنا دوبارہ سن لیں، جو لوگ ایمان لائے ان نے ایک عمل کرتے رہے ان کو اللہ اپنے فضل سے بدلہ دے گا۔ ان کو اللہ اپنے فضل سے، کیا مطلب؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ انسان جنت میں
اپنی محنت کی وجہ سے نہیں پہنچے گا. ہاں محنت کا پابند ہے، محنت کا پابند ہے، لیکن محنت سے پہنچے گا نہیں. کاشتکار زمین میں کاشت کرنے کے اصولوں کا پابند ہے. اس کاشتکاری کے نتیجے میں فوائد ملتے ہیں، یہ لازم نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندہ محنت کرتا ہے، آخر میں جا کر محنت ضائع ہو جاتی ہے کہ نہیں. اس لیے یاد رکھیے ہم اصولوں کے پابند ہیں، وہ پابندی تو ہم نے کرنی ہے، لیکن ہم اگر یہ کہیں کہ جنت میں جائیں گے اپنی فعل سے، اپنی محنت سے، اپنے عمل سے، تو یاد رکھیے یہ بات غلط ہے. جنت میں جائے گا بندہ کیسے؟ اللہ کے فضل سے. اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ سے جب بھی مانگو اس کا فضل مانگو. اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا. پھر وہی بات آ گئی. اب اس بات کو تھوڑا سا یوں سمجھیں، پہلے عملی کفر کا ذکر ہوا، اس کے مقابلے میں عمل صالح بیان ہوا. اب چونکہ جنت میں جانے کی بات ہوئی کہ اللہ اپنے فضل سے جنت میں لے جائیں گے، اور یاد رکھیے اللہ کا فضل اسی کو شامل حال ہوگا جس کا عقیدہ درست ہوگا. ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ مشرک ہو اور جنت میں چلا جائے، اللہ اس پر فضل فرمائیں گے نہیں. قانون اللہ نے پہلے بیان کر دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. شرک کو اللہ معاف، جب یہ بات بتا دی تو بات کلیئر ہو گئی کہ یہاں اللہ کا فضل شامل حال ایسے شخص کے لیے نہیں ہوگا. اسی لیے فرمایا انہ لا یحب الکافرین. یہاں جو کفر ہے نا وہ کفر اعتقادی مراد ہے. اللہ اعتقادی کفر رکھنے والوں کو، اعتقادی طور پہ کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتے. بد عمل شاید اللہ اپنا فضل فرما دے اس پر، لیکن بد عقیدے پر فضل نہیں ہوگا. وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اچھا یہاں ایک آیت، ایک بات اور بھی سمجھ لیجیے، غلبہ دین کے اعتبار سے بھی سمجھ لیجیے، سیاسی اعتبار سے. اگر ان آیات کریمہ سے ایک بات جزوی طور پہ یوں سمجھ لی جائے کہ ملک کے اندر قانون نافذ کرنے والے ادارے بعض قوانین میں بعض لوگوں کو مخالفت کی بنیاد پر، قانون کی خلاف ورزی کی بنیاد پر گرفت میں لاتے ہیں، گرفت ان کی کرتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس قانون کی خلاف ورزی کو ہلکا سمجھتے ہوئے ان کو چھوڑ بھی دیا جاتا ہے. اب سمجھیے یہ کیوں ہوتا ہے. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ سمجھتے ہیں، خاص طور پہ اسلامی شریعت میں جب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ آدمی دل اور زبان سے قانون کا احترام کرتا ہے، لیکن غلطی ہو گئی، اس سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے. اس نے جان بوجھ کر وائلیشن نہیں کی، جان بوجھ کے قانون توڑا نہیں ہے، غلطی سے ہو گیا، اندازہ نہیں تھا اس کو، اور اس غلطی کی بنیاد پر اس کو زیادہ مواخذہ نہیں کرنا، معاف کر دینا ہے. اب یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اس کے ساتھ احسان کا معاملہ ہوتا ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی وہی جرم کرتا ہے، لیکن جرم کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے جو وہ غلطی ہوئی وہ غلطی نہیں ہے بلکہ جان بوجھ کر مخالفت ہے. وہ کہتا ہے میں اس قانون کو مانتا نہیں. پہلے والا کہتا ہے میں مانتا ہوں، دوسرا کہتا ہے مانتا ہی نہیں. پہلے والا یہ کہتا ہے کہ جناب مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معذرت خواہ ہوں، میں شرمندہ ہوں اپنے کام پر، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ملکی سالمیت کا اور ملکی قوانین کا خیال رکھنا چاہیے تھا، اسی میں قوانین کے اوپر عمل کرنے میں ہی سالمیت ہے، بقا ہے میری بھی اور ملک کی بھی. وہ پوری طرح ہر چیز کو تسلیم کرتا. دوسرا کہتا ہے میں مانتا نہیں، میں تو آزادی چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں. اب کیا ہے، قانون نافذ کرنے والا آدمی پہلے والے کے ساتھ رعایت کرے گا، رعایت کر سکتا ہے، اس کے پاس پورے چانس ہے وہ اچھا سمجھ کر کے اس کو معاف کر دے کہ چل بھائی آئندہ مت کرنا ہے. اور جو دوسرا ہے اس کے ساتھ نہیں کرے گا کیونکہ اس نے قانون سے ٹکر لی ہے، قانون سے. اب اس آیت کریمہ کے مفہوم کو سمجھیے جزوی طور پر. اللہ پاک گویا یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ عملاً غلطی کرتے ہیں ان کو تو ہم معاف کر سکتے ہیں، ان کو تو ہم معاف کر سکتے ہیں، مرضی ہماری، فضل فرما دیں، معاف فرما کر دیں.
لیکن جو لوگ ہمارے قانون کے ساتھ ٹکرائیں گے انہ لا یحب الکافرین، اللہ ٹکرانے والوں کو پسند نہیں کرتا، غداری کرنے والوں کو، مخالفت کرنے والوں کو پسند، غلطی ہو جائے خطا ہو جائے تو ہم معافی دے سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی بدعقیدگی کا مظاہرہ کرے تو ہم معاف، یہ ہے بات۔ اگلی بات وَإِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہواؤں کو وہ بھیجتا ہے کہ خوشخبری دیتی ہیں، یعنی بادل برسنے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور یہ ہواؤں کو اس لیے بھی اللہ بھیجتے ہیں تاکہ تم کو اپنی رحمت کے مزے چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، اور اس لیے بھی اللہ رب العزت یہ معاملات کرتے ہیں کہ بادلوں سے پہلے ہوائیں چلاتے ہیں، پھر بادلوں کو اپنا برساتے ہیں، کیوں؟ تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، یا انہی ہواؤں کے ذریعے سے اللہ کشتیوں کو، ان کی روانی کو بڑھا دیں۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اس کے فضل سے روزی طلب کرو۔ یہ جو لفظ ہے نا، یہ آخری دو لفظ، ان کا تعلق خصوصی طور پہ ہواؤں کے ساتھ نہیں ہے، ان کا تعلق خصوصی طور پر اللہ کی نشانیوں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم اس کے فضل سے کشتیوں کو چلا سکتے ہو، چلا رہے ہو۔ اس کے فضل میں سے ایک فضل یہ ہے کہ تم اس کی مملکت میں، اس کی زمین میں، اس کی نعمتوں کو تلاش کر کے اپنے لیے روزی کا سامان جمع کرتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سارے کام اللہ تمہارے لیے بطور نعمت کیوں دے رہا ہے تمہیں؟ تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بنو۔ اس آیت کریمہ سے بھی اگر غلبہ دین کے تصور کو لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ گویا کہ اپنے ان بندوں کو ایک خوشخبری دے رہے ہیں جو اس مملکت میں یا کسی مملکت میں دین اسلام کو نافذ کرنے کی ٹھانتے ہیں۔ تو پہلی بات تو اللہ نے یہ فرمائی ہے نا کہ پریشان نہیں ہونا، صبر کرنا ہے۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہیں ہر حال میں، ہر وقت تکلیف میں نہیں رکھیں گے، بلکہ تمہارے لیے راحت کے فیصلے بھی ہوں گے، تمہارے لیے رحمت کے فیصلے بھی ہوں گے، معاشی طور پر فراوانی کے فیصلے بھی ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں پھر تم نے غفلت کا مظاہرہ نہیں کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تنگی کے بعد آسانی آئے اور تم اللہ کو بھول جاؤ، نہیں، بلکہ تم اس وقت اللہ کو یاد کرنا، کثرت سے یاد کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت کریمہ میں اس پہلو سے، غلبہ دین کے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو یوں سمجھایا جا رہا ہے کہ محبوب آپ سے پہلے بھی جو اقوام آئیں یا جو رسول ہم نے بھیجے جن قوموں کی طرف، ان قوموں کے حالات یہ تھے کہ وہ وقت کے نبی کو اگر مان رہے تھے تو ہم ان کا دفاع کرتے ہوئے ان کی مدد کر رہے تھے، لیکن جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا ان کو ہم نے تباہ کیا، ان سے ہم نے انتقام لیا، بدلہ لیا، اور ان کو ہم نے سزا کا مستحق قرار دیا اور ان پر سزائیں بھیجی۔ گویا اب یہ ایک قسم کی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اگر تم دین اسلام کے لیے کسی خطے کو لے رہے ہو اور وہاں پر دین اسلام کو نافذ نہیں کر رہے، اللہ کی ناشکری کر رہے ہو، ناقدری کر رہے ہو، تو تم جرم کر رہے ہو، اور جب تم جرم کرو گے تو پھر یاد رکھو ہم تم سے انتقام لیں گے، بدلہ لیں گے۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہ آیت کریمہ اگر اس کو ہم اپنے مملکت کے اعتبار سے سوچیں اور دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بڑی ہی لمحہ فکری آیت ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر ان کی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس نشانیاں لے کر آئے، سو جو لوگ نافرمانی کرتے تھے ہم نے ان سے بدلہ لے کر چھوڑا، اور مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی۔ یاد رکھیے یہ جو لفظ اللہ آخری ہم نے پڑھا ہے کہ مومنوں کی مدد ہم پر لازم تھی، اس کو سمجھیے۔ اللہ کے اوپر کوئی بات لازم نہیں ہے، اللہ کے اوپر کوئی بات لازم ہے، کیا مطلب؟ مجرموں کو سزا دینا بھی اللہ پر لازم نہیں، مومنوں کی مدد کرنا بھی اللہ پر لازم ہے، یہ بات نہیں کی، عقیدہ سمجھ لیجیے۔ اللہ پر کوئی بات لازم ہے، اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر لازم تھی اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کے اوپر لازم ہے، نہیں، تو دونوں باتوں میں بظاہر تضاد ہے، اس کو سمجھیے۔ یاد رکھیے عقیدے کے لحاظ سے یہی بات ہے، اللہ پر کوئی بات لازم نہیں۔ ہاں اللہ خود اپنے اوپر کسی بات کو کہہ دے کہ مجھ پر لازم ہے تو وہ حکم الحاکمین فیصلہ کر سکتا ہے، ورنہ قانون
اور ضابطے کے درجے میں اس پر کوئی بات لازم کان حقا علینا نصر المؤمنین. اللہ نے یہ جو بات کی نا کہ ہم پر مومنوں کی مدد لازم ہے، یہ لازم تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام اللہ نے خود اپنے اوپر لازم کیا، ورنہ اصولی طور پر اللہ کے اوپر کوئی بات لازم ہے نہ سزا دینا لازم ہے نہ جزا دینا لازم ہے. اس کی مرضی ہے، سزا والے کو جزا دے دے، جزا والے کو سزا دے دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. آگے چلیے. اللہ الذی یرسل الرياح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فتری الودق یخرج من خلاله. اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر اللہ اس کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا لیتا ہے اور تہ بتہ کر دیتا ہے. فتر الودق یخرج من خلاله، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے می یعنی بارش نکلنے لگتی ہے یا می نکلنے لگتا ہے. فَإِذَا صَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. پھر جب وہ اپنے بندوں میں جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ. اور بیشتر تو وہ می کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے، یعنی جن پر اب پانی برسا، جن پر اب بارش برسی وہ تو خوش ہو گئے. لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کی پچھلی حالت یہ تھی کہ جب تک ان کے لیے ان کی ضرورت کے مطابق بارش نہیں تھی نا اس وقت تک کیا تھے؟ نا امید ہو کر کے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ان دو آیات کریمہ میں اللہ اپنی رحمت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. ہماری رحمت عام ہے، ہم کبھی کبھی اپنی رحمت کو کچھ لمحات کے لیے روک دیتے ہیں، بند نہیں کرتے. روک دیتے ہیں، بند روکتے کیوں ہیں؟ پچھلی آیات میں ظاہر الفساد فی البر والبحر کے ضمن میں خاص طور پہ یہ بات آ گئی. اللہ آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں، مصیبت میں مبتلا کرتے ہیں، یا تو تنبیہ کرنے کے لیے یا عذاب دینے کے لیے یا پھر بلندی درجات کے لیے. اللہ پاک یہی سمجھا رہے ہیں کہ ہم اگر کچھ دیر کے لیے رحمت کو روکتے ہیں تو رحمت روکنا بھی ایک مصیبت ہے، رحمت روکنا بھی ایک آزمائش ہے. اس آزمائش میں مبتلا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو متنبع کرنا کہ باز آ جاؤ، غلطی سے کوتاہی سے باز آ جاؤ. اس لیے فرمایا کہ جب ہم ان بارشوں ان بادلوں کو چلاتے ہیں، اس کے بیچ میں سے می برساتے ہیں تو جس قوم پر یہ برستی ہے وہ قوم خوش ہو جاتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ نا امید تھے. کی کیفیت اللہ نے بیان کی. اگلی بات فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها. کیسا پیارا انداز ہے. فرمایا اللہ کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھیے کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے. یہ اشارہ کس بات کی طرف کیا ہے کہ بندو تم بھی یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ کل کو تمہیں مار کر اللہ زندہ کرے گا. اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہو؟ مردہ زمین کو زندہ کیا تمہیں بھی زندہ کر دے گا. اور اس سے ایک اور اشارہ بھی سمجھ لیجئے کہ اگر وقتی طور پر تمہارے حالات کمزور ہو گئے ہیں، غلبہ دین کے اس جد و جہد اور تحریک میں تمہارے حالات اگر کمزور ہو گئے ہیں، کسی جگہ پر تمہیں اگر کوئی شکست ہو رہی ہے، کسی جگہ پر تم مغلوب ہو رہے ہو، مایوس مت ہونا. اللہ کبھی بھی فتح کے بادل برسا سکتا ہے. کہیں سے بھی تمہیں فتح اور نصرت کے شادیانے تمہارے لیے بچ سکتے ہیں، اور کہیں سے بھی تمہیں جو ہے وہ غلبہ حاصل ہو سکتا ہے. اور جیسے ہی تمہیں غلبہ حاصل ہو تو پھر یہ یوں ہی سمجھ لو کہ گویا ایک مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا ہے. تمہاری ٹوٹی ہوئی آسوں کو، نا امیدیوں کو اللہ نے امید سے بدل دیا ہے، اور اللہ نے حالات کو تمہارے حق میں کر دیا ہے، اور تمہاری معاشرت کو اور تمہاری معیشت کو اللہ نے تمہارے حق میں بہتر کر دیا ہے. آگے فرمایا ان ذالک لمحیی الموتیٰ. جو رب مردہ زمین کو زندہ کر رہا ہے نا، ان ذالک لمحیی الموتیٰ، یہ مثالیں اور یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں؟ اس لیے کہ بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قادر ہے. تمہاری ٹوٹی امیدوں کو جوڑنے والا وہی ہے، تمہارے مردہ لوگوں کو زندہ کرنے والا وہی ہے، مردہ زمینوں کو زندہ کرنے والا وہی ہے. تمہاری آس، تمہاری امید ختم ہو جائے اسے پھر سے جگانے والا، پھر سے پیدا کرنے والا وہی ہے. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِنْ بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ. اور اگر ہم ایسی ہوا بھیجیں کہ وہ اس کے سبب کھیتی کو دیکھیں کہ زرد ہو گئی ہے، اس کے بعد وہ ناشکری کرنے لگ جائیں. یہ ناشکری لوگوں کی مثال دی ہے. فرمایا کہ اگر ہم
ایسی رحمت والی ہوائیں بھیجتے ہیں تو پھر تو شکر گزاری لازم ہے، پھر تو ایک پیچھے ساری باتیں بتائیں. لیکن اگر کبھی ہم ایسی ہوائیں بھیج دیں، لو چلا دیں، ایسی تکلیف دہ ہوا بھیج دیں جو فصل کو تباہ و برباد کر دے، تو کھڑی فصل، سرسبز و شاداب فصل، بالکل پک کر تیار فصل، اب اگر اللہ اس پر اپنے قہر کی بجلی برسا دے اور اپنے غضب کا اس کو جو ہے وہ مستحق کر دے، اور اللہ اپنی طرف سے غصے کا اظہار کر دے، اس پر ہواؤں کا ایسا تھپیڑا بھیج دے کہ وہ تیار فصل ہلاک ہو جائے، زرد ہو جائے، برباد ہو جائے، ایسے میں جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں وہ تب بھی اس پر صبر کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں، ایسے موقع پر پھر ناشکری کرتے ہیں. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. تو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو، جب کہ وہ پیٹھ پھیر کر پھر جائیں آواز سنا سکتے ہو. یعنی کوئی آدمی مر جائے آپ اس کو نہیں سنا سکتے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ کوئی آدمی بہرا ہو، پیٹھ پھیر کر کے دوسری طرف منہ کر لے، آپ اس کو پیچھے سے کوئی بات کرنا چاہیں تو اس کو آپ بات نہیں سنا سکتے. وجہ بہرا آدمی اگر آپ کو دیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ کے اشارات سے کچھ بات سمجھ جائے، لیکن جب آپ کو وہ دیکھ بھی نہیں رہا، سن بھی نہیں رہا، تو آپ کی وہ بات کیسے سنے گا، کیسے سمجھے گا؟ دو باتیں کہی نا، ایک آپ مردہ کو سنا نہیں سکتے، دوسرا آپ بہرے کو نہیں سنا سکتے. اتنی بات سمجھ گئی؟ اب پہلی بات پہ تھوڑی سی بات سمجھ لیں، بارہا اس پہ تفصیلی بات ہو چکی ہے، بس اتنی بات سمجھ. جو دنیا سے چلا جائے آدمی، کیا وہ زندہ آدمی کی بات سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ یہ ایک مسئلہ سمجھیے. اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، بہت زیادہ تفصیلی طور پہ گفتگو ہوتی ہے. میں آپ کو خلاصتاً 2-4 جملوں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ جو آدمی دنیا سے گئے ہیں انسان، ان کی 2 حیثیتیں ہیں، ان کی 2 طرح کی حیثیتیں. نمبر 1 انبیاء، نمبر 2 غیر انبیاء. بات سمجھ رہے ہیں؟ انبیاء، غیر انبیاء. انبیاء دنیا سے چلے جائیں، عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ سارے نبی اپنے اپنے روزوں میں، اپنی آرام گاہ میں قریب آنے والے فرد کی بات کو سنتے ہیں. یہی عقیدہ ہے. احادیث مبارکہ سے یہی سمجھ میں آتا ہے، انبیاء سنتے ہیں. اور اس پر آج سے 150 سال پیچھے چلے جائیں تو علماء کا کوئی اختلاف نہیں، انبیاء کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں. اب آ جائیں دوسری بات کی طرف. جو غیر نبی ہیں وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ کرام سے لے کر آج تک اختلاف چلا آ رہا ہے. کچھ حضرات فرماتے ہیں سنتے ہیں، کچھ حضرات فرماتے ہیں نہیں سنتے. ٹھیک ہے؟ جو حضرات کہتے ہیں سنتے ہیں ان کے بھی اپنے دلائل ہیں، جو حضرات کہتے ہیں نہیں سنتے ان کے بھی اپنے دلائل. سننے والوں کے بھی دلائل ہیں، نہ سننے والوں کے بھی دلائل. آپ صرف اتنی بات سمجھ لیں مختصر سے 1-2 جملے میں. دیکھیے، ایک ہوتا ہے وہ کام جو انسان اسباب کے درجے میں رہ کر عادتاً کرتا ہے، تو اس کام میں تو اس کام کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے. یعنی کوئی ایسا کام جو عادتاً ہو رہا ہو، اس کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ انسان کی طرف ہوتی ہے. مثلا روڈ بنانا، فیکٹری بنانا، عمارت بنانا، ہاں جی، کوئی چیز بنا دینا، توڑ دینا، تخریب کرنا، تعمیر کرنا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو فائدہ یعنی دوائی دے دینا، کسی کو یہ سارے کام کیا ہیں؟ عادتاً ہیں. اس نے ہاتھ پکڑ کر کے روڈ کراس کر دیا تو کہا کہ جناب فلاں نے فلاں کی مدد کی. اس نے اس کو گولی مار دی، کہا جی فلاں نے فلاں کو قتل کر دیا. عادتاً ہے نا کہ اس نے ایک ایسا کام کیا ہے جو عادتاً ہوتا ہے کہ گولی مارنے سے مر جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے، ایسا کام کہ جو عادتاً بندوں کا نہیں ہے، بندے وہ نہیں کرتے عادتاً، وہ قدرتی طور پہ ہوتے ہیں، قدرتی طور پر ہوتے ہیں، بندوں کا کام نہیں، بندوں کے اختیار میں نہیں ہوتا وہ. اب ایسے کام کی نسبت بندے کی طرف نہیں ہوتی. اگر ہو جائے اس کے ہاتھ سے صادر ہو جائے تو اس کی نسبت بندے کی طرف نہیں ہوتی. کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. اب اس کو مثال سے سمجھیں. دیکھیے، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ترین واقعہ ہے. آپ سفر ہجرت کے لیے
محاصرین جو آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے ان کے درمیان میں سے نکل گئے. لیکن نکلے کیسے؟ نکلے ایسے کہ آپ نے واقعہ پڑھا کہ اللہ رب العزت کے پیغمبر نے زمین سے ریت یا مٹی کی ایک مٹھی اٹھائی اور یوں کر کے باہر پھینکی، اور وہ سارے جتنا بھی محاصرہ کرنے والے لوگ تھے ہر ایک کی آنکھ میں چلی گئی. کام کس نے کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. لیکن یہ کام آپ کے اختیار کا تھا نہیں. کیوں؟ کہ ہر ایک کی آنکھ میں مٹی چلی جائے یہ آپ کے اختیار میں نہیں تھا. پھینکنا تو آپ کے اختیار میں تھا، لیکن ہر ایک کی آنکھ میں مٹی جانا آپ کے اختیار میں. کوئی تو بچ جاتا لیکن کوئی بھی نہیں بچا. معلوم یہ ہوا کہ یہ جو اگلا کام ہے نتیجہ اللہ نے ہمیشہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نتیجتاً مٹی سب کی آنکھوں میں پہنچا دی. اب جب پہنچ گئی قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے اس فعل کی نسبت حضور سے ہٹا دی. وما رمیت اذ رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. جب آپ نے مٹی پھینکی تو آپ نے نہیں پھینکی، حالانکہ پھینکی حضور نے. پھینکی کس نے؟ حضور نے. لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جب آپ نے مٹی پھینکی تو گویا آپ نے نہیں، ولکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ مٹھی سے مٹی نکالی تو آپ نہیں، لیکن اس کو اپنے ہدف تک پہنچایا کس نے؟ کیونکہ یہ غیر عادی کام تھا. غیر عادی یعنی عادتاً نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے اس کی نسبت اللہ نے کس کی طرف کی؟ اپنی طرف. اب اگلی بات، اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کو خنجر مار کر، نیزہ مار کر، یا تلوار مار کر، تیر مار کر، گولی مار کر قتل کر دیتا ہے، تو اب یہاں نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے. کس کی طرف ہوتی ہے جی؟ بندے کی طرف، انسان کی طرف، کہ یہ قاتل ہے وہ مقتول ہے، اس نے قتل کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عادتاً یہ چیزیں بندے کو نقصان پہنچاتی ہیں اللہ کے حکم سے. عادتاً ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو گولی مارے وہ مر جائے، اس کی تاثیر. اب اس عمل کی نسبت جو کہ عادتاً ہے اس کی نسبت بندے کی طرف ہو رہی ہے، اللہ کی طرف نہیں ہو رہی. حالانکہ نتیجہ یہاں بھی اللہ نے پیدا کرنا ہے، لیکن اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ بندے کی طرف. اور جو کام عادتاً نہیں ہوتا اس کی نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب دوسری، یہاں زمین سے آسمانوں کی طرف گئے. پہلے تو مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کی طرف گئے. اللہ نے یوں نہیں کہا کہ محبوب آئے، اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے محبوب کو چلایا. اب یہ بات اگر آپ کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ عادتاً جو کام ہوتا ہے اس کی نسبت بندے کی طرف، اور جو غیر عادتاً کام ہوتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف. تو جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اس آیت کریمہ کو سمجھیے. دیکھیے جی، اس آیت میں بتایا کیا جا رہا ہے؟ بتایا یہ جا رہا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. یوں نہیں کہا کہ ہم نہیں سنا سکتے. آپ نہیں سمجھے بات. اللہ نے یوں نہیں کہا ہم نہیں سنا سکتے، اللہ فرماتے آپ نہیں سنا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیے جو دنیا سے چلا گیا عادتاً ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اس سے بات کرے، عادتاً ہوتا ہی نہیں. عقیدہ یہ ہے انبیاء تو لازماً سنتے ہیں، یہ تو عقیدہ ہے، کیونکہ حدیث میں یہی بات آئی ہے. انبیاء کے علاوہ لوگوں میں اختلاف ہے، سنتے ہیں نہیں سنتے. بس اتنی بات سمجھ لیجئے، اللہ سنانا چاہیں تو کوئی روک نہیں سکتا، وہ نہ سنانا چاہیں تو کوئی سنا نہیں سکتا. ومن آیاتی، اچھا جی آگے چلے. وما انت بهاد العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. اور نہ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہو. یہ بھی دیکھیں، یہ بالکل پچھلی آیت کریمہ کے عین مطابق بات کی ہے. اور کیجئے، دیکھیے نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا، ہدایت دینا نبی کا کام ہے. پچھلے پارے میں 20ویں پارے میں ہم پڑھ چکے ہیں انک لا تہدی من احببت، جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ اسے ہدایت دے نہیں سکتے. ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. آپ کا کام کیا ہے؟ رہنمائی کرنا. یہاں پر بھی وہی بات سمجھائی گئی ہے کہ محبوب نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہیں. یہاں پر اندھے سے مراد کیا ہے؟ وہی لوگ کہ جو دین سے بے بہرا ہیں، دین کو نہیں مانتے.
اب وہ اندھے ہو چکے، فرمایا ان اندھوں کو آپ راہ راست پہ لانا چاہیں آپ لا نہیں سکتے، لیکن اللہ لانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ اِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی فرمانبردار ہیں۔ آپ کا کام تو ان کو ہی ہے۔ کیا مطلب؟ جو ہدایت پا گئے نا، اب آپ ان کی رہنمائی کر کے ان کو مزید پالش کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی اوصاف میں سے ایک یہ ہے کہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ تزکیہ قلب کریں، تو تزکیہ ہوتا اس کا ہے جس کے دل میں ایمان آ جائے۔ بھائی پاکیزگی پھر اسی کی ہوگی نا جس کے دل میں ایمان ہو، اگر ایمان ہی نہیں ہے، دل سے مانتے ہی نہیں ہے، تزکیہ کیسے حاصل کرے گا؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔